اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے فیصلے میں خیر ہے، اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ یقین سے امید جاگتی ہے، اور امید خود طاقت اور سہارا کا دوسرا نام ہے۔ امید امن ہے، امید انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اکیلے رہنے سے، اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہ گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ زندگی میں اگر آزمائش نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ مایوس مت ہو۔ مایوس ایک ایسا دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے پروردگار کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ رب اپنے صبر کرنے والے بندوں کو مشکلات کے بعد راحت اور سکون ضرور عطا فرماتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ توفیق ملتی ہے۔ تو قبولیت میں جب دیر ہو تو پریشان نہ ہونا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور یہ مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ جتنا مل جائے اتنا قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اور اس رب کا کرم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیل دے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، اور جاہلوں سے بحث۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین تب ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتا ہو۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ جب کوئی تمہاری مدد کرے جبکہ وہ خود مشکلات سے گزر رہا ہو اور حالات سے لڑ رہا ہو، تو اس کی وہ مدد نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہی عطا کرنا، اور جو ہمارے لیے بہترین نہیں ہے اس کی خواہش سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صرف اپنے غم، دکھ اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن سکتا تھا۔ آپ نے ماضی میں چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، مگر کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ اب بدل نہیں سکتے۔ گنہگار سے گنہگار انسان بھی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، صرف ایک توبہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایک نیا آغاز لیں، وہ آپ کو معاف بھی کرے گا اور آپ کے لیے نئے آغاز کے راستے بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔
خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگوں کی تعریفیں یا تنقید آپ پر اثر نہ کریں۔ اچھا یا برا کہنے والوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ پرواہ صرف اس رب کی کریں کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ یقین مانیں رب جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ذہن پریشان ہو، خیالات الجھ جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ صرف دماغ کی عادت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کو سنبھالنے والا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رکیں، سانس لیں اور یاد کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ کا رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھول دیتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا آ سکے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کسی ایک پریشانی کو اتنا اہمیت مت دو کہ آپ اپنے پاس موجود ہزار خوشیوں کو بھول جاؤ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو۔ جب تم محسوس کرنے لگ جاؤ کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کے جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کا انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا اور کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ جائے گا۔ اچھے وقت آنے کی 5 نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، دین کی سمجھ شروع ہو جانا، آزمائش کے وقت صبر کرنا، چہرے پر رونق آنا۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دیر ہو رہا ہے تو بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور روک دیا گیا ہے تو کسی نقصان سے بچانے کے لیے روکا گیا ہے۔ جو مانگا وہ ملا تو نعمت ہے، اور جو نہ ملا وہ بھی رحمت ہے۔ یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی سے ہو، بلکہ یقین کا مطلب ہے
کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو اور وہی بہتر ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کے بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔ راستے پر کنکڑ ہوں تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں اگر ایک بھی کنکڑ ہو تو اچھی سڑک پر نہیں چلا جا سکتا۔ اسی طرح ہم باہر کی مشکلات سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم روزانہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دو گے تو شاید تمہیں جواب سنائی نہ دے، پھر آہستہ آہستہ تمہارا رابطہ قائم ہونے لگے گا، تمہیں جواب آنے لگے گا، کبھی دکھائی دے گا، کبھی سنائی دے گا، کبھی چلتے چلتے یوں ہی دل میں اٹھنے لگے گا کہ سوالوں کے جواب تم خود ہی نکالنے لگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مجھے لگتا تھا اللہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اللہ مجھ جیسا گنہگار سے کیوں محبت کرے گا، لیکن پھر جب رب کی رحمت ملی اور میں جان گیا کہ اللہ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور پھر صبر کرنے پر ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم امید بھی نہیں رکھتے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جن میں نفرتیں نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکلیں خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیت والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے یہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ پر لا سکتی ہے۔ جب تم فجر کے وقت اپنا بستر چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری کوئی بھی دعا ترک نہیں کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امید دنیا سے وابستہ ہو۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اسے اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امتحان پہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں تو اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تاخیر کے بعد خیر ہے، اور ہر آزمائش کے بعد آسانی، اور ہر صبر کے بعد بہترین فیصلے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، برا وقت گزر جاتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، راستے نکل آتے ہیں اور انسان بھی سنبھل جاتے ہیں۔ ہمیں آنے والے بہترین دین عطا فرما،
ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ، تیرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، بس ہم نادان ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دو، اللہ کو کسی کے لیے نہ چھوڑو۔ اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تمہارے پاس وہ سب ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔